مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے قضات کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ قضات کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہ کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹ اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ آمین۔ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں۔ قضات کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم جہاں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قضات قاضیوں کی جمع ہے۔ قضات کس کی جمع ہے؟ قاضیوں کی۔ مینوں پوچھے نا تسی قاضی کیوں لکھ دیو نال دے نال، میں کہنا ساڈی تے پوری کتاب ہے بائبل چ۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کنورٹ ہوئے نے، کنورٹ نہیں ہوئے، لیکن ویسے ایک فیملی نیم ہے، کوئی ذات بھی نہیں ہے۔ لیکن قاضیوں کی جو جمع ہے قضات، بہت سارے قاضی خداوند نے بنی اسرائیل میں بھیجے تھے جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کنعان میں آئے تھے، اور انہوں نے کنعان پر قبضہ کیا تھا۔ تو اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا، خداوند کی طرف سے کوئی بادشاہ مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ تقریباً 400 سال تک ایسا ہی رہا تھا، اور کوئی نہ کوئی قاضی مقرر کیا جاتا، اور وہ قاضی بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا تھا۔ سمسون قاضی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جداؤن قاضی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس طرح بہت سارے قاضی آئے تھے، اور ان تمام کے جو واقعات ہیں وہ کلام مقدس میں قضات کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ جو موسیٰ ہے وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا، لیکن وہ ملک کنعان میں ان کو داخل نہ کرا سکا۔ ملک کنعان میں ان کو کس نے داخل کیا؟ یشوع نے داخل کیا۔ اب جب یشوع فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مزید کوئی لیڈر نہیں ہے، اب صرف قاضی ہوں گے جو کہ ان کی رہنمائی کریں گے، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے تھے۔ اس طرح نہیں تھا کہ ایک شخص قاضی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا قاضی، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا قاضی ہوگا، بلکہ خداوند اپنی مرضی سے جب اس کی مرضی ہوتی تھی کسی نہ کسی شخص کو کھڑا ہوتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو کیا دے؟ رہائی دے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے ملک کنعان پر قبضہ کرنا شروع کیا ہے، اور ابھی انہوں نے پورا قبضہ نہیں کیا۔ ہم اس کو تفصیل سے پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ملک کنعان پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، لیکن یشوع کے دور میں ایک جو میجر حصہ تھا کنعان کا، اس پر بنی اسرائیل قبضہ کر چکے تھے آلریڈی۔ لیکن اب انہیں کیا کرنا تھا؟ اب انہیں آہستہ آہستہ کنعان کے سارے ملک پر قبضہ کرنا تھا، اور کنعانیوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ یہ 2 باتیں ہیں جو کہ اس میں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کنعان میں بہت گناہ بڑھ چکا تھا، اور یہ خدا کی طرف سے کیا تھی؟ سزا تھی۔ خدا نے ملک کنعان کو سزا دی تھی، اور اس سزا کے لیے استعمال کسے کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ اور بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم بھی گناہ کرو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، جس طرح ملک کنعان کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ اور ملک کنعان کو بڑا لمبا ٹائم دیا گیا، تقریباً 400 سال تو یہ لوگ مصر میں رہے ہیں۔ ملک کنعان کے پاس بہت لمبا ٹائم تھا ان لوگوں کے پاس کہ وہ توبہ کریں یا اپنی راہوں سے باز آئیں، لیکن نہ انہوں نے توبہ کی، نہ وہ اپنی راہوں سے باز آئے۔ اور ایک وقت جب ان کے گناہوں کا پیالہ بھر گیا تو خدا نے بنی اسرائیل کو استعمال کیا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، اور بنی اسرائیل ایک آلے کے طور پر وہاں پر جائیں گے۔ اور اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہاں پر نہ صرف ان کی سزا کا سبب بنیں گے، بلکہ بنی اسرائیل وہاں پر الگ تھلگ رہیں گے۔ ملک کنعان میں وہ کیا ہوں گے؟ الگ تھلگ رہیں گے، دوسری قوموں کے ساتھ نہ تو وہ گھلے ملیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ رکھیں گے،
بلکہ رابطہ ان سینس کہ نہ وہ اس میں شادیاں کریں گے، نہ ان کے ساتھ زیادہ میل جول ہوگا، نہ ان کے ساتھ کھائیں پئیں گے، اور اس کے لیے خدا نے ان کو لاز دیے، شریعت دی، قوانین دیے۔ ان کے کھانے کے قوانین الگ تھے، ان کے ملنے ملانے کے، شادیوں کے قوانین الگ تھے، ان کے سارے قوانین الگ تھے جو کہ بنی اسرائیل کو ساری دنیا سے کیا بناتے تھے؟ منفرد بناتے تھے، الگ بناتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل دوسری قوموں میں مکس ہو کر ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ اور بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ انہوں نے کنعان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، انہوں نے سب کو کیا کرنی ہے؟ سزا دینی ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ایک ایک کنعانی کو اس زمین سے کیا کرنا ہے؟ نکال دینا ہے، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے جیسے بنی اسرائیل نے شروع میں کچھ جنگیں لڑیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں خدا نے ان کی مدد کی، الہی طور پر ان کی مدد ہوئی، اور وہ شروع والی بہت ساری جنگیں جیت گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب جنگیں آگے بڑھیں اور ان کو مزید جنگیں لڑنا پڑیں تو وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سست پڑ جاتے ہیں۔ اب ان کو لڑائی مشکل لگتی ہے، اب ان کو تلوار چلانا مشکل لگتا ہے، اب ان کو ہر وقت لڑائی میں رہنا مشکل لگتا ہے۔ اور ایماندار کی زندگی میں بھی یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور بعض اوقات ایماندار بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ کبھی کبھی تھک جاتا ہے، کبھی کبھی سمجھوتا کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی سست پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی کیا کرتے ہیں کہ شروع میں تو انہوں نے جنگیں جیتی ہیں، لیکن بعد میں وہ سست پڑنا شروع ہو گئے، وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے، وہ تھکنا شروع ہو گئے، وہ تلوار اٹھانا چھوڑ دیے، انہوں نے کنعانیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، خدا نے سزا دی ہے کنعان کو، اور خدا نے کہا ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور ایگزیکٹلی جیسے خدا کا کلام کہتا ہے ویسے سزا نہ بھی ملے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑا بہت اسی خدا بھی رحم دا خدا ہے، اگر خدا رحم کا خدا ہے، خدا ترس کرنے والا خدا ہے، اگر ہم نہ بھی اس طرح سے سزا دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا نے کہا ہے کہ ان کو بالکل یہاں سے مٹا دو، بالکل یہاں سے ختم کر دو، بالکل یہاں سے نکال دو، لیکن اگر ہم اس سزا پر تھوڑا کم بھی عمل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کنعان بڑا اچھا ملک ہے، بڑی سویلائزیشن ہے، بڑی ترقی کی ہے انہوں نے، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے، تو اگر ہم ان کو نہ بھی ماریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جویں آج کل نہیں کہندے کہ دین دے نال دنیا بھی تے ضروری ہے، یہ بھی نال چلانی ہے، چلو کوئی نہیں، جے چرچ جائیدا ہے تے نال آ بھی کر لواں گے تے کوئی فرق نہیں پیندا، جے نال اس کم چ بھی حصہ پا لیے تو کوئی فرق نہیں پیندا۔ ہن ویکھو جی، جھوٹ بھی بولنا ہی پیندا، یعنی ہم اپنی طرف سے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ مکسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا کلام جہاں پر کہتا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے، تمہیں اس کا خیال بھی نہ آئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت باتیں تو چلتی ہیں، ہن اینا کتے چلدا ہے، تھوڑا تھوڑا کمپرومائز تو چلتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو، لیکن ہم بہت ساری باتیں اپنی زندگی میں ایسے کرتے ہیں، بہت سارے کمپرومائزز ایسے کرتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، سمجھوتے تو کرنے پڑیں گے، ویسے دنیا میں کیسے رہیں گے۔ سو جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل نے سوچا، اور انہوں نے کنعانیوں کے ساتھ مکس ہونا شروع کر دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں، ہمیں خداوند کے کلام پر 100% عمل کرنا ہے اور کنعانیوں کو یہاں سے نکال دینا ہے، انہوں نے 100% عمل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ مکسنگ کرنا شروع کر دی۔ یعنی ایک جگہ پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کنعانیوں کو کیا کیا ہے؟ بیگار کا، یعنی ان سے مزدوری کرانی شروع کر دی ہے۔ اگر آپ کسی سے مزدوری کرا سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نکال بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں اتوں کٹ دین دا یا مار دین دا سانو کی فائدہ ہے، چلو فری دے ملازم لبے نے، کوئی کام ہی کریا کرن گے تے انہاں نوں مزدوری تے لا دینے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کیا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، اس کے حکم کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، اس کے اس حکم کو
ٹون ڈاؤن کر دیا ہے، اپنی مرضی سے بدل دیا ہے کہ چلو ہم ان کو نکالتے نہیں، ہم ان سے مزدوری کرا لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑا بہت مکس ہو جاتے ہیں، زیادہ مکس نہیں ہوتے۔ یار وہ جنگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، اس پہاڑی پر کیسے ہم ان سے جنگ لڑیں گے، تو ان کو رہنے دیتے ہیں وہاں پہ۔ یہ جو فلاں علاقہ ہے نا ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں، تو لوہے کے رتھ ہے، اب لڑائی کریں گے بڑی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، کیسے ہم لوہے کے رتھوں کا مقابلہ کریں گے، انہوں بھی چھڑ دینے۔ تو انہوں نے مختلف بہانے ڈھونڈے، کمپرومائزز ڈھونڈے، اور الٹیمیٹلی کیا کیا، انہوں نے کنانی لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا۔ انہوں نے کنانیوں کو نکالا نہیں جیسا خداوند نے حکم دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج خداوند ہمیں بہت سارے احکام دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، اگر آپ کسی کو منع کریں کہ یار ڈیک لا کے نہ نچیا کرو، تو وہ آپ کو آگے سے کہیں گے اور دنیا بھی تے نال چلانی ہے، دین دے نال دنیا بھی تے چلانی ہے۔ حالانکہ اس سے خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا، خداوند کا حکم بڑا کلیئر ہے کہ جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو، لیکن یہ ہماری اپنی مکسنگ ہے جو کہ ہم نے کنانیوں کے ساتھ یا ہم نے گناہ کے ساتھ کر لی ہے۔ لیکن اس طرح کی مکسنگ کبھی بھی سزا کے بغیر نہیں جاتی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس کے نتائج، ہمیں اس کے کانسیکوینسز نہ بھگتنے پڑیں۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا۔ یہاں پر خداوند کا فرشتہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے اینجل آف دا لارڈ، اور خداوند کا فرشتہ اینجل آف دا لارڈ جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کلام مقدس میں بارہا کافی ساری جگہوں پر یسوع مسیح کی آمد کو ہم دیکھتے ہیں، جسمانی آمد کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو کرسٹوفنیز بولتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کا تجسم سے پہلے دنیا میں آنا اور بات کرنا یا جسمانی طور پر دنیا میں آنا، اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے ابراہیم سے بھی ملاقات کی، یسوع مسیح نے جدعون سے بھی ملاقات کی، یعقوب سے بھی ملاقات کی، صدرک میثق عبدالنجو کے واقعے میں بھی یسوع مسیح آیا، اور بھی واقعات آپ دیکھتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح جسمانی صورت میں اس دنیا میں آئے تھے، اور بلکہ آدم کے ساتھ جو ملاقات کرتا تھا وہ بھی یہی مانا جاتا ہے کہ یسوع باغ میں آ کر ان سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ یسوع مسیح کے کافی سارے ظہور ہیں جو کہ تجسم سے یعنی کنواری پیدائش سے پہلے کے ہیں اور ہمیں کلام مقدس میں ملتے ہیں، اور یہ ظہور بھی یسوع مسیح کا ظہور ہے، اور یسوع مسیح خود آیا ہے تاکہ بنی اسرائیل سے کیا کرے، بات کرے، اور جہاں پر بھی یہ ظہور ہوگا اس کو خداوند کا فرشتہ ہی کہا گیا ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ اب خداوند کے فرشتے نے کسی لیڈر سے بات نہیں کی بلکہ پورے بنی اسرائیل سے بات کی ہے، پورے بنی اسرائیل سے بات کی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں تو یہ ایک بڑا زبردست سرمن ہوگا، کیا خیال ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ بنی اسرائیل ایٹ لارج سے یا زیادہ تر لوگ جو سن سکتے تھے وہاں پر ان سے کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا ڈائریکٹ سرمن ہے، ان کے لیے ڈائریکٹ ان سے بات ہے، اور یسوع مسیح یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ یعنی یسوع مسیح نے یاد دلایا، خدا نے یاد دلایا کہ میں تمہیں نکال کر لے آیا ہوں، میں تمہیں مصر سے نکال کر لے آیا ہوں۔ اور ہم نے کلام مقدس میں اکثر پیٹرن دیکھا ہے کہ ہمیشہ خدا پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے، یہ یاد کراتا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ سے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ بعد میں کی جاتی ہے، پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے
کیا کیا ہے، خدا آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے یہ بات ڈیمانڈ کر سکے۔ پہلے خدا ان کو مصر سے نکال کر لے آیا ہے، ان کی غلامی سے، ان کی مصیبت سے ان کو نکال کر لے آیا ہے، پھر خدا نے ان کے آگے اپنی ڈیمانڈ، اپنی شریعت رکھی کہ اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ سو پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمیشہ خدا نے جو کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور خدا نے ساتھ ہی اپنا وعدہ بھی یاد کرایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تم سے ہرگز عہد شکنی نہیں کروں گا، اور عہد شکنی کبھی بھی خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا بلکہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھیں، نہ صرف خداوند نے یہ یاد کرایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد باندھا اور میں نے تمہیں یہ حکم دیا، لیکن تم نے کیوں ایسا نہ کیا؟ یہ جو کیوں والا سوال ہے، یہ تو آج بھی یسوع مسیح ایمانداروں سے پوچھتا ہے کہ اے ایماندار، میں نے تیرے لیے صلیب پر اپنی جان دی، میں نے تیرے گناہوں کو بخشا، میں نے تیرے لیے وہ سب کچھ کیا جو تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، جس کا تو حقدار نہیں تھا، جو تیرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب میں نے تیرے لیے کیا، تو نے کیوں گناہ کیا؟ کیا وجہ تھی تیرے پاس؟ بنی اسرائیل سے بھی خدا نے یہی پوچھا نا کہ کیا وجہ تھی؟ آخر کون سا ایسا فائدہ ہے جو تمہیں گناہ سے ملے گا جس کی خاطر تو نے یہ کیا؟ آج وہ ہم سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ ہمیں کون سا فائدہ ملتا ہے، کیونکہ گناہ کرنا تو ہمیشہ نقصان میں ہے۔ تو اے ایماندار، تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تجھے کیا فائدہ دکھائی دیتا ہے؟ تجھے کیا بینیفٹ دکھائی دیتا ہے؟ تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں، جب بھی ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، تو اس کے نتائج ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی دیکھنا پڑ سکتے ہیں، اور ہم اپنا اجر ضرور کھو دیتے ہیں اگر ہم گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندے ہوں گے، ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندے ہوں گے۔ اب خداوند نے ان سے کہا ہے کہ میں ان کو تمہارے آگے سے نہیں نکالوں گا، یعنی تم کنانیوں کو رکھنا چاہتے تھے، تم نے ان کو رکھا، تم ان کو نکالنا نہیں چاہتے تھے، اب یہی کنانی کیا کریں گے؟ تمہیں تنگ کریں گے، تمہارے پہلوؤں میں کانٹوں کی مانند ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلو جو ہوتے ہیں، آپ کی جو سائیڈز ہوتی ہیں، یہ کتنی نازک پلیسز ہوتی ہیں کہ جب بھی تو کروٹ لے گا تو وہ تجھے کانٹوں کی مانند چبھیں گے، تجھے تنگ کریں گے، تجھے پریشان کریں گے۔ یعنی جس گناہ کو تو رکھنا چاہتا تھا، وہ گناہ اب تجھے کیا کرے گا؟ تنگ کرے گا۔ اب میں اس گناہ کو نہیں ہٹاؤں گا تاکہ یہ تیرے لیے تنبیہ ہو، تیرے لیے سزا ہو، اور یہ سزا اور تنبیہ بھی کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے۔ خدا چاہتا تو بنی اسرائیل کو کیا کر سکتا تھا؟ ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے رحم میں ان کو سزا دی ہے، ان کو چیسٹائز کیا ہے، اور یہ سزا اس کے رحم میں ان کو خداوند کے قریب لائے گی۔ جس طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اکثر گناہوں کو اپنی زندگی میں رہنے دیتے ہیں، اور جو گناہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رہنے دیتے ہیں، وہی گناہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ کون کون سے گناہ ہیں جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں رہنے دیے، اور بعد میں ان گناہوں نے آپ کو کیا کیا؟ پریشان کیا۔ چاہے وہ غصہ کرنے کی عادت ہو، چاہے وہ بدگوئی کرنے کی عادت ہو، چاہے وہ لڑنے کی عادت ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو، چاہے وہ لسٹ ہو، چاہے وہ گند بلا کو دیکھنا ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کسی بھی گناہ کو اپنی زندگی میں رہنے دیں گے، رہنے دیتے ہیں، تو وہ گناہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو فیوچر میں جا کر پریشان کرتا ہے،
تنگ کرتا ہے، وہ آپ کی سزا کا باعث بن جاتا ہے۔ کنانیوں کو بنی اسرائیل نے نہیں نکالا، حالانکہ خداوند کا حکم تھا کہ وہ ان کو نکال دے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی سے کوئی گناہ نہیں نکالیں گے، آپ اپنی لڑائی کرنے کی عادت کو نہیں چھوڑتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اے والا گناہ جڑا نا یہ میں رکھ لینا وہ کول تو باقی جڑے نے وہ میں چھڑ دیتے نے سارے۔ تو اکثر لوگوں کو جائیے کہتے بھائی صاحب اسی کہڑے کوئی شراب سگریٹ پینے، اسی کی کرنے، گالاں گولاں کدی کتے کر لی دیا، بس زیادہ نہیں۔ اگر آپ نے اپنی لڑائی کی عادت کو رکھا ہوا ہے تو کیا یہ لڑائی کی عادت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل پہنچا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی جان بھی چلی جائے، تسی کسی غلط بندے نہ لڑ پو تو وہ تانوں فائر ہی مار دے، کی خیال ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، تاڑی لات باں توڑ دے، آپ کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو روحانی طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک گناہ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس بچھو کو مارا نہیں ہے بلکہ اس کو بوتل میں بند کر کے اوپر ڈھکنا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی دن بھی وہ بچھو باہر نکل سکتا ہے جب تک آپ اس کو مار نہیں دیتے۔ سو آپ کو کیا کرنا؟ اپنی زندگی سے گناہ کو 100% ختم کرنا ہے، مار دینا ہے، تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ خداوند کی طرف سے رحم ہے، اس کی مرسی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو پھر بھی سزا دی ہے کہ کنانی کیا کریں گے؟ تمہارے لیے درد ہوں گے، تمہارے لیے مصیبت ہوں گے، اس سے تم کیا ہوگے؟ تم پیوریفائی ہوگے، تم پاک صاف ہوگے، ان کے پاس ایٹ لیسٹ موقع ہوگا کہ وہ خداوند کے پاس واپس آ سکیں گے۔ اب رومن ایک سسٹم تھا رومیوں کا، تو جب وہ کسی کو سزا دینے لگتے تو جو کلہاڑا ہوتا تھا، پرانی بات ہے ذرا، تو اس کلہاڑے کو بہت سارے لکڑی کے راڈز میں، یعنی واہ ساریاں سوٹیاں دے وچ کر کے بنیا ہوندا سی۔ تو جو جج تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ایک ایک کر کے حکم دیتا تھا، وہ چھڑی سے مارنا شروع کرتے تھے، اور جس بندے کو سزا ملتی تھی کلہاڑے تک پہنچنے سے پہلے وہ چھڑی کا استعمال کرتے تھے، اور بہت ساری چھڑیاں تھیں، وہ بار بار مارتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں جج کو اس کی شکل میں یا اس کے رویے میں، اس کے کردار میں پینیٹنس، توبہ نظر آ جائے کہ وہ اس سے باز آ رہا ہے یا آ جائے گا، یا کچھ تبدیلی محسوس ہو جائے، کلہاڑے تک جانے کی نوبت نہ آئے۔ سوٹیاں تے ہی گل رہے، کہاڑے تے جان دی نوبت نہ آئے۔ تے جے جج نو نہیں سی لگدا نا سوٹیاں مک جاندیاں سی تو انہوں لگدا سی کہ اے باز نہیں آن والا، یا ایدی شکل تو ہی نہیں لگدا کہ اے باز آئے گا، تو پھر وہ کی کردے سی؟ کہاڑے دا استعمال کردے سی، اور کہاڑے دا استعمال زیادہ شدت دے نال کیتا جاندا سی انہوں قتل کرن لی۔ اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ انہیں ساڑی انرجی بھی لوائی، انہیں انیاں ساریاں سوٹیاں بھی گوائیاں۔ یہ سزا جیڑی انہوں آہستہ آہستہ دیتی جا رہی سی، سوٹیاں دی سزا اس لیے سی تاکہ کہاڑے دی سزا تو بچ جائے، لیکن یہ باز نہیں آیا، سو انہوں ہن کہاڑے دی سزا ملے۔ یہی ایماندار مطلب عام انسان کا حال ہے کہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی سزائیں جو اس کو ملتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہ گزارنے کی وجہ سے، ہمیں چھوٹی چھوٹی سوٹیاں جڑیاں نے پیندیاں رہندیاں نے۔ کی خیال ہے؟ آپ اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے، ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بیٹا بات نہیں سنتا، بہو بات نہیں سنتی، گھر میں پیار محبت کی کمی ہے، شدت کی کمی ہے، پیار محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑوں میں شدت ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور آج کل تو خاندانی مسئلے بہت زیادہ ہیں گھروں میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ باز نہیں آ رہا، کوئی خودکشیوں کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ مصیبتیں آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کے خاندان میں موجود ہوتی ہیں اکثر اوقات، اور خدا یہ ہونے دیتا ہے تاکہ آپ واپس آئیں، تاکہ آپ اس کے حضور میں جھکیں، تاکہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ یہ سوٹیاں نے نکھیاں نکھیاں، تو بعض لوگ کہندے نے کہ سانو سوٹیاں نہیں، سانو سیدھا کہاڑا ہی چاہیے، تے جے سوٹیاں مک جان گیاں تے پھر کہاڑا ضرور چلے گا، پھر بڑی مصیبت ضرور آئے گی اگر آپ اس کی ہلکی تنبیہ کو برداشت نہیں کریں گے، اس پر صحیح رسپانس نہیں دیں گے، خداوند کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر کلہاڑا جو ہے وہ ضرور چلے گا، وہ چلنے کے لیے تیار ہے۔
اچھا آگے لکھا ہے جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ اچھا دیکھیں یسوع مسیح جو یہاں پر سرمن دے رہے ہیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں، تو اس نے یہ باتیں کس سے کی ہیں؟ سب بنی اسرائیل سے۔ بڑا ایفیکٹو سرمن، ظاہری سی بات ہے یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، لیکن اس سے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس سرمن کا اثر ان پر کیا ہے؟ وقتی ہے۔ اس سرمن کا کیا ہے؟ ایک وقتی اثر ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کی کرنے لگ جانا، انہوں نے بال کی اور دوسرے بتوں کی پرستش کرنے لگ جانا ہے۔ یہ جو آنسو انہوں نے بہائے ہیں یہ جینون آنسو نہیں ہیں، یہ توبہ کے آنسو نہیں ہیں، یہ ریپینٹنس کے آنسو نہیں ہیں۔ ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی خدا کا خادم کلام سناتا ہے، اور کئی لوگ بڑا اچھا کلام سنا لیتے ہیں، اور وہ مطلب ان کے الفاظ میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ خدا نے کئی لوگوں کو یہ گفٹ دیا ہے، اور جب وہ کلام سناتے ہیں تو لوگ اکثر رونے لگ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ڈیپ اثر نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی فیلنگ ہوتی ہے۔ بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، جینون توبہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقتی فیلنگ ہوتی ہے، ایک ماحول ایسا ہوتا ہے۔ اکثر آپ کنونشنز میں جائیں یا بڑے بڑے کروسیڈز میں جائیں تو وہاں پر میوزک ہے، لوگ ہیں، اہتمام ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، بہت کچھ ہے۔ تو اس کو اکثر لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاک رودی، بڑی حضوری سی جناب، بڑا مسا سی۔ مطلب اگر بہت اچھا میوزک سسٹم چل رہا ہے تو پاک رودی، بڑی حضوری۔ بیسیکلی وہ پاک روح کی حضوری نہیں، وہ ہمارے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنز جو ہیں یہ بہت ساری چیزیں آپ کے ایموشنز کو ہلا کر رکھ سکتی ہیں، جن میں سے میوزک بھی ایک ہے۔ میوزک آپ کو خودکشی تک مجبور کر سکتا ہے۔ دنیاوی میوزک کی بات کر رہا ہوں کہ میوزک میں اتنی طاقت ہے، اور ابلیس اس طاقت کو جانتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا؟ خدا کی ورشپ کرتا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ میوزک کتنا انسان کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، یہ کتنا انسان کے اندر تک اثر کر سکتا ہے۔ سو وہ بالکل میوزک کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو خدا کے اگینسٹ کرنے کے لیے، اور جو محو لوگ نصرت فتح علی خان یا کسی اور شخص کی قوالیاں سن کے محو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں ہوش ہوتا کچھ بھی، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ میوزک آپ کو مینپولیٹ کر لیتا ہے، میوزک آپ کو ایموشنل کر دیتا ہے، اور وہ تو دنیاوی میوزک ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر بہت اچھا میوزک بج رہا ہو، اور آپ اس کو اکثر کیا نام دے دیتے ہیں کہ یہ پاک روح کی حضوری ہے۔ پاک روح کی حضوری میوزک سے نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہر دفعہ ہم اکثر اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک مثال بھی آپ کو دی تھی، جب داؤد بادشاہ عہد کا صندوق لے کر آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑا اچھا میوزک بجا رہے تھے وہ، اور بڑی زبردست ایک بہت بڑا مجمع لے کے جا رہے تھے، لیکن وہاں پر خدا نے کیا کیا تھا؟ ان کو سزا دی تھی، کیونکہ وہ خدا ان کے کلام کے اگینسٹ چل رہے تھے۔ سو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ ایموشنز ہیں، یہ رونا دھونا ہے، یہ توبہ کر لینا ہے، یہ ایک دم سے ڈسیزن کر لینا، یہ سب کچھ اوپر سے ہو، اور اس کا آپ کے دل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آنسو ہیں وہ جینون نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے بھی کیا کیا ہے؟ یہ سب لوگ رونے لگتے ہیں، اور لکھا ہے کہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ایون کہ انہوں نے نام بھی وہاں پر کیا رکھ دیا؟ اس کا بوکیم نام رکھ دیا، اور بوکیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رونے کی جگہ۔ اور وہ وہاں پر خداوند کے لیے قربانی بھی چڑھاتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ روتے ہیں بلکہ وہ خداوند کے لیے قربانی بھی چڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ جینون نہیں تھی، یہ توبہ جینون نہیں، یہ ویسی ہی توبہ تھی جیسی ہم اکثر اتوار کو تو چرچ میں رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے ہی ویکنڈ ہم سینما میں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی توبہ ہے کہ جیسے ہی چرچ سے نکلتے ہیں، جیسے ہی خداوند کی حضوری سے دور جاتے ہیں تو ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، کوئی جینون تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور جب تک جینون تبدیلی نہیں ہے اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن خیر رونے سے تصویریں اچھی آتی ہیں، یہ ایک ہے ویسے
جو ٹی وی چینلز والے یا جو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں ان کو اچھا آپشن ملتا ہے جو بندہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا. ایون کہ کئی لوگ تو جان بوجھ کے رو کے دعا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ رونے والی فوٹو آنی مجھ نہیں آنی. آگے 11ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے. یعنی بعد میں وہ کیا کرنے لگے؟ بالیم کی پرستش کرنے لگے. اس واقعے سے ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کنانیوں کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز کیا اور کنانیوں کے ساتھ وہ نہ کیا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح سے آج ہم خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں, اپنے حساب سے کلام کو توڑ مروڑ کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یار چلو اینا کے تو ٹھیک ہے, اینا کے جھوٹ ٹھیک ہے, اینی کے لڑائی نہ فرق نہیں پیندا, اینی کے گال کڈن نہ فرق نہیں پیندا, اینا کے کوٹ لان نہ فرق نہیں پیندا. مطلب ڈفرینٹ قسم کی ہم نے اپنی عمارتیں کھڑی کر رکھی ہیں, اپنے حساب سے کلام کو ایڈجسٹ کر رکھا ہے, لیکن ان سے فرق پڑتا ہے اور ان سے فرق پڑے گا. اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ صرف آنسو نہیں, خدا پرستی کا غم جو ہے وہ توبہ پیدا کرتا ہے. یہ آنسو جینون تب ہوں گے جب آپ 100% اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر باز آ جائیں گے. ورنہ جتنا مرضی دعاؤں میں رو لیں, روزے رکھ کے رو لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن اگر جینون تبدیلی نہیں ہے, کردار میں, رویے میں تبدیلی نہیں ہے, تو آپ کی توبہ جینون نہیں ہے. جس طرح یہ چلا کے رو رہے ہیں, قربانی بھی خدا دے کے کر لی ہے, مطلب خدا نو دس رہے ہیں کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں تو اسی توبہ بھی کر لی, لیکن تھوڑی دیر بعد ہی کی ہوا ہے پھر بالیم دی پرستش شروع کر دیتی. اگر ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی, ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے, تو ہماری توبہ, ہماری ریپنٹنس جینون ریپنٹنس نہیں ہے. خدا ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم جینون طور پر ریپنٹ کریں, گناہ کے ساتھ بالکل سمجھوتا نہ کریں, خدا ان کے کلام پر لفظ بلفظ جیسا لکھا ہے ویسا ہی عمل کریں, اپنے حساب سے اس کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں. اور اگر ہمیں ہمارے گناہ کی وجہ سے تنبیہ کی جاتی ہے تو چھڑیوں تک ہی رہیں اور کلہاڑے کو موقع نہ دیں. ورنہ کلہاڑا جو ہے وہ یوحنا نے بھی کی کیا سی, درختاں دی جڑ تے ہن رکھیا کواڑا, تو کواڑا ریڈی ہے. جے سوٹیاں دے نال گل نہیں بنے گی تو پھر کواڑے دے نال گل ضرور بنے گی. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.